بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محاسبہ نفس کے حوالے سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سالکین کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کی نگہداشت کرتے رہیں اور اس کے اخلاق کو پہچانیں، کیونکہ وہ جو ہے وَأَنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس امارہ جو ہے یہ برائی کا حکم دینے والا ہے اور اس سے کبھی غفلت نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ وہ معرفت میں انتہا کو بھی پہنچا ہوا کیوں ہی نہ ہو، کیونکہ خود آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ نفس کی نگہداشت فرماتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے شر سے پناہ مانگتے، اور یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میری اور میرے نفس کی مثال ایسی ہے جیسے بکریوں کا چرواہا جو اپنی بکریوں کو ایک جانب لے جانے کے لیے اکٹھا کرتا ہے تو وہ دوسری جانب سے نکل جاتی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر الوراق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ نفس تمام احوال میں خود نما ہے اور زیادہ تر احوال میں منافق ہے اور بعض احوال میں مشرک ہے۔ حضرت واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ نفس ایک بت ہے، اس کی طرف سے رغبت دیکھنا شرک ہے اور اس کے بارے میں غور کرنا اور سوچنا عبادت ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس کی مثال حسن کو ظاہر کرنے اور برائی کو چھپانے میں ایک انگارہ کی سی ہے، جس کا رنگ تو اچھا ہے لیکن اس کا کام جلانا ہے۔ اگر نفس کے ساتھ سختی ہوتی رہے تو وہ توبہ کی طرف متوجہ ہوتا رہتا ہے اور برائی سے رجوع جو ہے یہ کرتا ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ اپنے خواہشات کا ارتکاب کرتا رہتا ہے اور بلائیوں سے روگرداں ہو جاتا ہے اور برائیوں میں پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ہم انسان کو اپنے انعام سے سرفراز کرتے ہیں تو وہ روگردانی اور پہلو تہی کرتا ہے، اور جب اس کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ اللہ پاک کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ نفس کی مثال ایک صاف اور شفاف پانی کی سی ہے جو ساکن ہو، اور جب اس کو حرکت دی جائے تو وہ اپنی بدبو اور گندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ طالب مولا کو چاہیے کہ نفس اپنے دعویٰ میں اللہ کا ضد اور اپنے مطالبہ میں اس کا ہمسر ہونا چاہتا ہے۔ یہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا ہے کہ وہ اس کی حمد و ثنا کریں، لیکن نفس اپنی تعریف پسند کرتا ہے۔ خدا نے اپنے بندوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس کے حکم کو مانیں، جبکہ انسان کا نفس جو ہے اس کی حکم کی باتوں سے جو ہے وہ اعراض کرتا ہے، نہیں مانتا، لیکن نفس یہ چیزیں اپنے لیے طلب کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمام لوگ میرا حکم مانیں۔ خدا تعالیٰ نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ بندے اس کی سخاوت و کرم کی توصیف کریں، لیکن نفس یہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ خدا تبارک و تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بندوں کے پاس مرغوب ہو اور بندے اس سے ڈرتے رہیں، یعنی جو بھی بندے ہیں وہ اللہ کے ساتھ رغبت رکھیں اور بندے اس سے ڈریں، لیکن نفس جو ہے یہ چاہتا ہے کہ بندے مجھ سے ڈریں اور میری طرف راغب رہیں۔ اسی طرح صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ نفس ایک لطیفہ ہے جو انسان کے قلب میں ودیت کیا گیا ہے اور وہ اخلاق مذمومہ کا محل ہے۔ روح ایک لطیفہ ہے جو انسان کے قلب میں ودیت کیا گیا ہے اور صفات محمود کا محل ہے، جیسا کہ بینائی دیکھنے کا محل ہے اور کان سننے کا محل ہے اور ناک سونگھنے کا محل ہے۔ اسی طرح صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ روح خیر کا معدن ہے اور نفس شر کا معدن۔ عقل روح کا
لشکر اور خواہشات نفس کا لشکر ہے۔ خواہشات جو ہیں یہ نفس کا لشکر ہیں، اور توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، روح کی مدد ہے، اور جو قلب ہے یہ ان دونوں لشکروں کے ساتھ غالب ہے۔ طالب کو یہ جاننا چاہیے کہ حاصل کلام تین چیزیں ہیں۔ ایک، وہ جس کی رشد و ہدایت ظاہر ہو چکی ہے اس کی متابعت واجب ہے، اور ایک چیز ایسی ہے جس کی گمراہی واضح ہو چکی ہے اس سے دوری اختیار کرنا بھی لازم ہے، اور ایک چیز ایسی ہے جو مشتبہ ہے اس میں توقف کرنا ضروری ہے، یہاں تک کہ از روئے علم یا عقل اس کی ہدایت یا گمراہی واضح ہو جائے۔ ایک کلیئر کٹ درست ہے اور ایک کلیئر کٹ غلط ہے اور ایک مشتبہ ہے۔ مشتبہ چیز کو جو ہے صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس میں اس وقت پڑھنا چاہیے جب اس کے بارے میں صحیح علم ہو جائے، وگرنہ اس سے دور رہنا چاہیے۔ مرید کو لازم ہے کہ وہ اخلاق نفس کو بدلنے کی کوشش میں لگا رہے، جیسا کہ کبر، کینہ، حرص، حسد، لڑائی جھگڑا، غیبت، اختلاف، بدگمانی، بے شرمی وغیرہ، یہ تمام کے تمام اخلاق ذمیمہ میں سے ہیں، اور اس کی ضد جو ہے یہ اخلاق حمیدہ ہیں، اور لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ اوصاف کی حمیدگی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، باقی اللہ پاک سے اس کی توفیق مانگتا رہے۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ علی کرسی کے اندر اللہ پاک ہمیں اپنے نفس کی نگہداشت اور محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔